اپنے والد محترم کی طرف سے، عثمان بن عفان اپنے والدین کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، 5ویں پشت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اور آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں، والدہ ماجدہ جناب اروا، ان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسری پشت میں ان کا شجرہ نسب جا کر ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام اروا تھا، اور ان کی جو والدہ تھیں یعنی حضرت عثمان کی نانی جان، ان کا نام ام حکیم البیضاء تھا۔ یہ ام حکیم البیضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی تھی۔ صرف سکی پھوپھی نہیں تھی بلکہ نبی علیہ السلام کے والد محترم عبداللہ کی جڑواں بہن تھی، یعنی عبداللہ اور ام حکیم البیضاء حضرت عثمان کی نانی جان یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس ناطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ایک مثالی نسبت ہے جو حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات میں، ان کی خوبیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عظمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ وہ عظیم لوگ جنہوں نے ابتداء میں اسلام کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں السابقون الاولون کہہ کر قرآن مجید میں انہیں یہ بہترین ڈگری عطا فرمائی، یہ اعزاز عطا کیا کہ کائنات کے بہترین لوگ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے اور اسلام لانے والوں میں بھی پہل کرنے والے جو لوگ تھے، ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ اور اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان السابقون الاولون میں شامل تھے کہ صرف 4 افراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ 5ویں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اگر صرف مردوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4تھے نمبر پر مردوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں سب سے پہلے، حضرت ابوبکر، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فوراً پہلی دعوت پاری اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم فرد ہیں کہ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے جا کر دعوت اسلام پیش کی تو پہلے دن ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان کو عطا فرمایا کہ ترتیب کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر اور مردوں کے اعتبار سے 4تھے مرد تھے جو حضرت عثمان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مہاجرین اور انصار جو السابقون الاولون ہیں، ابتداء میں فوراً پہلے اسلام لے کر آئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر جنہوں نے ان لوگوں کی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ پیروی کی، یعنی ان السابقون الاولون کے بعد دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، مالک کائنات نے ان کے لیے یہ اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ہیں اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے ان عظیم ہستیوں کو عطا فرمائی۔ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ انہیں دیا، ان کے لیے جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر دی ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے
ان کی جنتیں ایسی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ تیار کی ہیں، اور مالک کائنات نے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش ان کے لیے جنت کا داخلہ، کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان السابقون الاولون کو اور ان کے بعد جو ان کی پیروی کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان کو عطا کیا کہ ان عظیم ترین نفوس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اولیت، اور جو اولیت حاصل کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا۔ یہ اعزاز مالک کائنات نے حضرت عثمان بن عفان کو عطا کیا۔ جو اعزازات اور خصائص اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان کو عطا کیے ان میں سے ایک یہ بھی اعزاز تھا کہ حضرت عثمان ذو الہجرتین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 ہجرتیں کرنے کا اعزاز بھی عطا فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ میں بھی شریک ہوئے اور ہجرت مدینہ میں بھی شریک ہوئے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو عطا فرمایا، اور اس اعزاز پر بھی مزید اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا۔ وہ اعزاز یہ تھا کہ نبی رحمت کائنات کے امام نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاکیزہ اور طیب زبان سے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عثمان مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی زوجہ محترمہ کے بعد روئے زمین پر اگر کسی جوڑے نے دین اسلام کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، میاں بیوی دونوں نے اپنا گھر بار، اپنا اہل و عیال، اپنا مال و متاع، سیم و زر سب کچھ چھوڑ کر دین کو بچانے کے لیے اپنے علاقے کے علاوہ کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کی ہے تو خلیل اللہ کے بعد اللہ نے یہ اعزاز حضرت عثمان بن عفان کو عطا کیا ہے کہ عثمان اپنی زوجہ سیدہ رقیہ کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو جناب عثمان بن عفان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اب حضرت عثمان حبشہ سے مکہ میں پہنچتے ہیں۔ جب یہ افواہ حبشہ کے اندر پھیلا دی گئی کہ اہل مکہ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، حضرت عثمان واپس مکہ آتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا کہ معاملہ الٹ ہے۔ مکے والوں نے تو ظلم و ستم کے پہاڑ مزید توڑنا شروع کر دی ہیں، مسلمانوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، ان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان کچھ عرصہ پھر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ ذوالہجرتین کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان کو عطا فرمایا۔ مالک کائنات کی طرف سے یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ اسی طرح نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مالک کائنات کی طرف سے انعام ہوا۔ حضرت عثمان کو یہ بھی اعزاز ملا کہ یہ ذی النورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دنیا کے اندر بھی لوگ حضرت عثمان کو ذی النورین کہتے ہیں اور فرشتوں کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب مشہور ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ بیان فرماتے ہیں کہ مالائے اعلیٰ کے اندر جو اللہ کے بڑی بڑی عظمت والے فرشتے ہیں، ایک عام ملائکہ ہیں، ایک مالائے اعلیٰ ہے۔ جو مالائے اعلیٰ ہیں اللہ کے بڑی عظمت والے فرشتے ہیں، ان مالائے اعلیٰ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب، ان کا نام ذی النورین ہے۔ وہاں پہ حضرت عثمان کو ذی النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ اعزاز اور یہ الفاظ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جناب حضرت عثمان کے لیے ہیں۔
بڑی عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں کہ یہ ذی النورین ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نور نظر دو لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یکے بعد دیگرے حضرت رقیہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کیا۔ جنابہ سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ یعنی کسی نبی کی دو لخت جگر، کسی نبی کی دو نور نظر، کسی نبی کے جگر کے دو ٹکڑے، کسی نبی کی دو بیٹیاں اگر اس روئے زمین کے اوپر اس نیلے آسمان کے نیچے کسی فرد کے نکاح میں آئی ہیں تو وہ اعزاز صرف روئے زمین پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مالک کائنات نے عطا کیا ہے۔ حضرت عثمان کے علاوہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں سے کسی بھی فرد کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اس کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں۔ اگر یہ اعزاز کسی امتی کو حاصل ہوا ہے تو وہ صرف جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اعزاز اور مقام جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو جو اعزاز عطا کیے، جو مقام و مرتبہ عطا کیا، وہ ان اعزازات میں سے ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی رحمت نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کے لیے، ان کے قصاص کے لیے اپنے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اس کے اندر شامل کیا تھا۔ جو قرآن مجید کی آیہ مقدسہ سورہ الفتح سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اسی بیعت رضوان کا تذکرہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ اعلان کیا کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کے خون کے لیے یہ اللہ کے رسول سے عہد کیا تھا کہ ہم قصاص عثمان کے لیے، خون عثمان کے خون کے لیے اگر ہمیں اپنا خون بہانا پڑا ہم اپنا خون بہا دیں گے، عثمان کی جان کے لیے، ان کے قصاص کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑی ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ قربان جاؤں حضرت عثمان کی عظمت پر 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قصاص عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، ہمیں اپنی جان دینی پڑے، اپنا خون قربان کرنا پڑے، ہم اپنا خون بھی بہا دیں گے، اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی، رب کائنات نے آسمانوں سے وحی نازل کر کے روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک فرد و بشر کو یہ بتا دیا۔ اللہ کے نزدیک عثمان کی قدر و قیمت اتنی ہے، عثمان کے خون کی عظمت اتنی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ 1400 لوگ جنہوں نے عثمان کے خون کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا عزم کیا ہے، اللہ ان 1400 کے 1400 لوگوں سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہے۔ قربان جاؤں عثمان کے خون پر، عثمان کی عظمت پر کہ جس کے خون کے قصاص کے لیے بیعت کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو رہے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو بھی جان لیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، ایمان کی حرارت موجود ہے، مسلمان کے خون کے لیے خون بہانے کا جذبہ موجود ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی جان لیا ہے۔ اور مالک کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں یہ ایسی عظمت والی ہستیاں ہیں، فانزل السکینۃ علیہم، ان پر اللہ نے پھر سکینت کو نازل فرمایا، واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا اے بیعت رضوان کرنے والو، عثمان کے خون کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا عزم کرنے والو، اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جلد تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، جو فتح مکہ کی شکل کے اندر اللہ نے ایک عظیم الشان فتح مسلمانوں کو عطا فرما دی تھی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عظمت کہ ان کے خون کے لیے جو بیعت لی گئی ہے اللہ نے اس بیعت لینے والوں کو معاف بھی کر دیا ہے، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی ان کے لیے نازل کر دیا ہے۔ اس سے اگلی بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ان 1400 صحابہ سے بیعت لی ہے۔ 1400 صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کی ہے۔ آخر پہ رسول اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے رکھ کر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، لوگوں دیکھ لو، ہذہ ید عثمان، یہ جو ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے، میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کر یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یہ دایاں ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر عثمان کی طرف سے بھی بیعت رضوان کو کے اندر انہیں شامل کر کے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ یہ عظمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے۔ اتنی عظمتیں ہیں، اتنی شانیں ہیں جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رب کائنات نے، خالق ارض و سما نے حضرت عثمان کے لیے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر و مطہر سے بھی اپنی رضامندی کے اعلان کیے ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جب اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں تو میرے پیارے آقا نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان لوگوں میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب ایک دفعہ پریشان ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں تشریف لاتے ہیں، اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے، پیغام ملتا ہے نہیں ہے، دوسرے گھر سے پیغام بھیجا جاتا ہے، وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 9 گھروں میں اللہ کے پیارے نبی کا پیغام جاتا ہے، سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، ساری کائنات میں سب سے عرفہ شخصیت ہیں، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ۔ 9 گھر ہیں، 9 گھروں میں سے کسی گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے۔ ابھی حضرت نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ بھوک کے اندر ہیں، آپ کی خواہش ہے کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ اتنی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کھانے کا سامان حضرت نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت پوچھتے ہیں یہ کس کی طرف سے کھانا آیا ہے؟ کہا گیا اللہ کے پیارے حبیب حضرت عثمان نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، نبی رحمت کائنات کے امام کھانا کھانے کے بعد، ظہر کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے پیارے حبیب نے کھانا کھایا، ظہر سے لے کر عصر تک اور عصر سے لے کر مغرب تک بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے صرف یہی الفاظ نکل رہے تھے، اللہم انی قد رضیت عثمان فرضہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ظہر سے لے کر عصر تک امام کائنات کی زبان پر بار بار یہی کلمہ ہے، اللہم انی قد رضیت عثمان، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، فرض عنہ، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب ہو جاتی ہے، زبان پر بار بار یہی کلمات ہے، اللہم قد رضیت عثمان فرض عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اتنا بڑا اعزاز جو حضرت عثمان کو ملا کہ اللہ کے پیارے حبیب دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اگر لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو ان کی کم عقلی ہے، ان کی بے وقوفی ہے۔ حضرت عثمان کی شان کے اندر کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعزازات حضرت عثمان کو عطا فرمائے ہیں۔ جنگ بدر دیکھ لیں، جنگ بدر میں حضرت عثمان شریک ہونا چاہتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ جانا چاہتے تھے،
जनाब सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमार हैं। आप फरमाते हैं ए उस्मान तुम रुकैया का ख्याल रखो, देखभाल करो, जंग में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला आपको एजाज़ भी अता फरमाएंगे। जामे तिरमिज़ी में हदीस है, नबी रहमत कायनात के इमाम जब वापस जंग बदर से तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने बदर की फ़तह अता फरमाई। जब मदीना तशरीफ़ लाए, आगे से सदमे की खबर मिली कि जनाब रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत उस्मान की ज़ौजा मोहतरमा इंतकाल कर गई हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके गम में शरीक भी हुए और एजाज़ भी अता किया। वो एजाज़ ये था कि उस्मान, अल्लाह ताला ने जो एजाज़ अहले बदर को अता किया है, उनके एजाज़ के अंदर अल्लाह ने तुम्हें भी शामिल कर दिया है। जो बदरियों के लिए एजाज़ है कि आज के बाद ये कोई भी अगर नेकी ना करें, अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ कर दिया है। ये एजाज़ उस्मान तेरे लिए भी है, नेकी के एतबार से भी। जो बदर वाले बदर में शरीक होकर एजाज़ हासिल कर रहे हैं, ए उस्मान तुम मदीने में रहकर रसूलुल्लाह की बेटी की खिदमत करके वही एजाज पा रहा है जो बदर वालों को बदर में एजाज मिल रहा है। तुझे मदीना में रहकर बगैर जंग के अल्लाह वो एजाज अता फरमा रहे हैं। सिर्फ एजाज नहीं दिया, आज हमारी यूनिवर्सिटियों में भी कई एजाज दिए जाते हैं कि जी फलां आदमी उसकी खिदमात बड़ी हैं, फलां यूनिवर्सिटी ने एजाजी डिग्री उसे दे दी है। सिर्फ एजाजी डिग्री नहीं थी, बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर ने इरशाद फरमाया, जब बदर का माले गनीमत तकसीम होगा, जो बदर में शरीक लोगों को जितना हिस्सा मिलेगा उतना हिस्सा मेरे उस्मान को भी मिलेगा। अमली तौर पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अहले बदर के अंदर शामिल किया। माले गनीमत का जितना हिस्सा अहले बदर को मिला, उतना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को बदर में, अब मक्का मदीना में रहते हुए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया गया। ये बहुत बड़ा एजाज है जो अल्लाह ताला ने एजाज जनाब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। हजरत उस्मान के लिए यह भी बहुत बड़ा एजाज था। बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस है, अल्लाह के नबी ओद पहाड़ पे तशरीफ ले गए। ओद पहाड़ पे ऐसे लर्जा तारी हो गया, कायनात के इमाम ने अपने पाँव को ऐसे ओद के ऊपर मारा और फिर कहा उसबुत या ओहदू, ए ओद ठहर जा, रुक जा, अपने अंदर जरा ठहराव पैदा कर। अलई का नबीयुन, तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी मौजूद है, व सिद्दीकुन, एक सिद्दीक मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, व शहीदैन, और तेरे ऊपर दो शहीद हैं, एक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। ये मौजूद थी हस्तियां। अल्लाह के नबी ने इनको शहीद होने का एजाज अपनी जुबान से अता फरमाया है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शहादत के मनसब पर फायद होने वाले हैं। आज कई जोहला हजरत उस्मान के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू हो गए हैं। बद किरदार और बद नसीब ऐसे लोग हैं जो हजरत उस्मान की शख्सियत के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और उनकी शख्सियत को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत के अंदर वो सहाबा के दरमियान आपस में तफावुत पैदा करना चाहते हैं। ये लोगों को बताना चाहते हैं कि सहाबा आपस में एक दूसरे के लिए शिरो शकर नहीं थे, उनकी मोहब्बतें नहीं थी, उनका प्यार नहीं था, नफरतें थी, कदूरतें थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो रहीम थे। हाँ, तनाज़ात हो सकते हैं, किसी मामले के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन दिलों के एतबार से आपस में वो मोहब्बतें करने वाले थे। अल्लाह के प्यारे हबीब की तालीमात का ये खुलासा है जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि ये लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। अल्लाह के प्यारे हबीब फअल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम, आपने इनके दिलों में मोहब्बतें डाल दी हैं, उल्फतें डाल दी हैं। ये नफरतें पैदा करने वाले और नफरतें साबित करने वाले अल्लाह के कुरान की भी मुखालफत कर रहे हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब की तालीमात को भी झुठला रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने लोगों को आपस में उल्फतें पैदा की हैं। लेकिन उल्फतें पैदा नहीं हुई, क्या नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात की मुखालफत नहीं है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत अल्लाह ने अता फरमाई है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने शहीद का एजाज अपनी जुबान से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बयान फरमाया है कि उहद पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद मौजूद हैं। हजरत उस्मान के एजाजात में
ایک اعزاز یہ بھی بہت بڑا تھا، بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اعلانات کیے کہ لاؤ جتنا مال کوئی لا سکتا ہے لاؤ، بہت بڑے دشمن سے مقابلہ، بہت بڑے دشمن سے قیصر کے ساتھ اس وقت ہمارا ٹکراؤ ہے۔ اس وقت کی دو ہی بڑی سپر طاقتیں تھیں، ایک قیصر تھا، ایک کسرا تھا، جو دنیا کے اوپر حکومتیں کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کو پتا چلا کہ قیصر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا ان کو ہم حملے کی جرت کیوں دیں، ہم ان پر حملہ آور ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے، سفر بھی لمبا تھا، دور کی مسافت تھی، گرمی بھی شدید، عرب کے صحرا ہے اور تپتے ہوئے صحرا ہے، گرمی کی شدت ہے، پھل بھی تیار ہو چکے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جنگ کے لیے تیاری کی ہے، حکم دیا جو ہو سکتا ہے لاؤ۔ لوگ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی آدھا مال لا رہا ہے، کوئی دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو جو کماتا ہے وہ بھی لا رہا ہے۔ بڑے بڑے اعزاز ہیں، رب کبریا کی قسم گھر کا سارا مال لا کر رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دینا بڑی قربانی ہے۔ گھر کا آدھا مال تقسیم کر کے آدھا گھر والوں کے لیے آدھا رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دینا بڑی قربانی ہے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، صبح محنت کے لیے نکلتا ہے، شام کو جو مزدوری ملتی ہے وہ لا کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں تھیں، لیکن عثمان تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لاؤ کچھ ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گھوڑے دے رہے ہیں، کبھی اونٹ پیش کر رہے ہیں، ساز و سامان کے لدے ہوئے، کہیں اپنی جھولی بھر کر درم و دینار کی لا کے رسول اللہ کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ان سکوں کو ایسے ایسے ہلاتے ہیں، سونے چاندی کے یہ درم و دینار ہلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب نے جو کلمات کہے ہیں آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک کے لیے کسی بھی نبی نے کسی بھی فرد کے لیے یہ کلمات ادا نہیں کیے، جو آمینہ کے لال، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، مخبر صادق المصدوق نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان کے لیے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ آج کے بعد عثمان کو کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، ما ذرہ عثمان کو وہ نقصان گناہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز سوائے حضرت عثمان کے امت میں سے کسی امتی کو نہیں ملا جو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی پیاری زبان کے ذریعے اعزاز عطا کیا ہے۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد جو بھی عمل کرے، جیسا بھی عمل کرے، نہ بھی عمل کرے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ اعزاز جناب عثمان کو ملا ہے، کسی اور کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے۔ کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا آج کے بعد جو مرضی کر اللہ تجھے جنت عطا کرے گا، لیکن عثمان کو یہ اعزاز ملا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان کی عظمت پہ قربان جائیں۔ حضرت عثمان ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ ایک مجلس کے اندر جن کے لیے کائنات کے امام نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ان 10 خوش نصیبوں میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں جنہیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ مختلف سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھا کہ کن کن مواقعوں پر اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 50 سے زائد مقامات کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں۔ 50 سے زیادہ مرتبہ۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ کے پیارے حبیب کسی کو ایک مرتبہ بھی کہہ دے یہ جنتی ہے، رب کبریا کی قسم وہ جنتی ہے، لیکن عثمان تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اللہ کے پیارے حبیب نے 50 سے زیادہ مرتبہ اپنی پیاری زبان سے حضرت عثمان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔
یہ اعزاز بھی عظیم حضرت عثمان کو ملا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جو اعزازات جناب عثمان کو عطا کیے ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا ارحم بامتی ابا بکر، میری امت میں، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحیم اگر کوئی ہے، رحم کرنے والا کوئی ہے، شفقتیں کرنے والا کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ پھر کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر، اور میری امت میں اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کے لیے اگر کوئی سخت ترین فرد ہے تو وہ عمر ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، میری امت میں حیا کے معاملے میں سب سے سچا اور سب سے بڑھ کر حیا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ عثمان بن عفان ہے۔ سب سے زیادہ شرم و حیا کا پیکر حضرت عثمان بن عفان کو اللہ کے پیارے حبیب قرار دے رہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، آپ کے ایسے تھوڑا سا پنڈلی سے اوپر کپڑا آیا ہوا تھا، رسول اللہ تشریف فرمائے، جناب ابو بکر تشریف لاتے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، جناب عمر آتے ہیں، رسول اللہ تشریف فرمائے، پھر جناب عثمان آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے، عثمان باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ تھے اجازت طلب کر رہے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، اٹھے، نبی علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، پھر کہا عثمان کو بلاؤ، عثمان کو بلایا گیا، کچھ بات چیت ہوئی، پھر حضرت عثمان تشریف لے گئے، دوسرے صحابہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب میرے بابا آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان آئے آپ اٹھے، آپ نے اپنے کپڑے درست کیے، سیدھے ہو کر بیٹھے، پھر عثمان سے گفتگو کی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا حضرت عثمان کا اکرام کیوں کیا ہے؟ نبی رحمت فرماتے ہیں عائشہ جس عثمان کا حیا عرش والے فرشتے کرتے ہیں، آسمانوں والے فرشتے کرتے ہیں، اس عثمان کی حیا میں محمد کیوں نہ کروں؟ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ جس سے حیا کرتے ہیں، آج بے دین اور ملحد اسلام دشمن صحابہ سے دشمنی رکھنے والے اس عثمان کی حیا نہیں کرتے، ان کی زبانوں پر حضرت عثمان کے بارے میں گندی اور غلیظ باتیں آ جاتی ہیں، لیکن عثمان وہ ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ بھی حیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع صفات میں سے ایک جامع صفت یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان جامع القرآن ہے، اس قرآن کو جمع کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر قرآن مجید کی کتابت ہوتی تھی، قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا، چمڑے کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا، اور درختوں کے پتوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا، اور اسی طرح مختلف پتھروں کے اوپر بھی قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، ہڈیوں کے اوپر قرآن مجید کی تحریر کیا جاتا تھا، یہ مختلف چیزوں کے اوپر ان کو جمع اور یکجا کیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ بڑھتے رہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد بھی کرواتے تھے، اور اس کی ترتیب بھی تھی، اس ترتیب کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب یاد کرواتے تھے، لیکن یکجا ایک جگہ کے اوپر نہیں تھا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک کے اندر ایک مصحف تیار کروا دیا جو جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہوا کرتا تھا۔ جناب حضرت عثمان کا دور آیا، کئی صحابہ جو حفاظ کرام تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے قاری شہید کر دیے جائیں، روئے زمین سے ختم ہو جائیں تو قرآن کی تعلیمات کیسے باقی رہیں گی؟ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کی کتابت کروائی، مختلف صحیفے ان کے تیار کروائے۔ جناب سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ جو امت کا متفقہ نسخہ تھا اس کو لیا، اور اس کے مطابق قرآن مجید کے نسخے تیار کروائے، اور جتنے بھی اس دور کے اندر 26 کے قریب ایسے صوبائی مقامات تھے
26 मुकामात तकरीबन मुकामात के ऊपर गवर्नर मुसलमानों के थे। उन तमाम मुकामात के ऊपर एक एक नुस्खा जनाब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने मुत्तफिक का नुस्खा वहाँ पे कुरान मजीद का भेजा। उम्मत को एक किरात के ऊपर जनाब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने मुत्तहिद किया। मुख्तलिफ किरातों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत होती थी, एक किरात के ऊपर उम्मत को मुत्तफिक कर दिया। ये जामिउल कुरान का एजाज जनाब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हासिल है कि जिस उस्मान ने रुए ज़मीन के हर मुसलमान को एक अंदाज में कुरान पढ़ना सिखाया, जिसने कुरान मजीद एक अंदाज में लिखना सिखाया, जिस उस्मान ने कुरान मजीद के सहीफे रुए ज़मीन पर फैला दिए हैं, ये उस्मान का एजाज है, ये हजरत उस्मान का एहसान है उम्मत के ऊपर, जिसने उम्मत को कुरान का लिखा हुआ तोहफा पेश किया है। आज हम ये पैगाम भी देना चाहते हैं स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों को, ये पैगाम देना चाहते हैं कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये लिखा हुआ कुरान उम्मत को तोहफे के तौर पर पेश किया है। हाँ, अगर तुम इसकी तौहीन करना चाहोगे, इसे जलाना चाहोगे, इसको जनाब तौहीन करने की कोशिश करोगे, याद रखो मुसलमानों के सीनों में कुरान महफूज है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने जिस अंदाज में कुरान को सहाबा के सीनों में मुंतकिल किया था, फिर उनसे ताबईन तक, तबा ताबईन तक, मुहद्दिसीन तक, आज इस दौर के बच्चे बच्चे के सीने में कुरान महफूज है। कहां कहां से कुरान की तौहीन करोगे, कहां कहां कुरान को जलाओगे, कहां कहां कुरान को अपने पांव के नीचे दबाने की कोशिश करोगे। जितना दबाओगे इतना ही ये कुरान उभरेगा। स्वीडन का कोई कुत्ता हो या रुए जमीन के ऊपर बसने वाला, तौहीन करने वाला कोई हो, हम उन्हें यह पैगाम देना चाहते हैं, कुरान की तौहीन करने वाले, क्या तुझे पता नहीं है अगर तू ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता है तो क्या तुझे इल्म नहीं है कि इस कुरान के अंदर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कितनी मर्तबा तज़किरा आया है। बता, क्या तूने कुरान को पांव के नीचे रखकर, पांव के साथ इसे ठुड्डे मार के, बता क्या तूने ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं की। मरियम सिद्दीका कायनात सैयदा मरियम का तज़किरा कुरान में जा जा मौजूद है। तूने कुरान की तौहीन करके जनाब सैयदा मरियम की तौहीन का इर्तिकाब नहीं किया। सैयदना इमरान का तज़किरा कुरान में मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मौजूद है, जनाब हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मौजूद है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में मौजूद है। हैकले सुलेमानी के दावे करने वालों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस कुरान में मौजूद है। कहाँ है तुम्हारी मोहब्बत, कहाँ है तुम्हारे झूठे दावे। हकीकत ये है कि ना तुम मूसा से मोहब्बत करते हो, ना ईसा से मोहब्बत करते हो, ना हारून से तुम्हारी मोहब्बत है, ना तुम्हारी दाऊद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, और ना ही सुलेमान अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। हकीकत में तुम्हारे दिलों के अंदर खुब्स है, गंदगी है, गलाजत है, अपनी उस गंदगी का इजहार करते हो। वरना कुरान तो इतनी मुकद्दस किताब है कि जिसको रुए जमीन की हर एक चीज सलाम पेश करती है। कुरान की तुम्हारी तरफ से कुरान की तौहीन से कुरान की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। इंशाअल्लाह अगर तुमने स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की है तो तुम्हें पता होना चाहिए हर मुसलमान के दिल के अंदर तुम्हारे बारे में नफरत पैदा हो गई है और कुरान की मोहब्बत में इजाफा हो गया है। और ये कुरान ही है कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान जामिउल कुरान है, कुरान को इन्होंने जमा किया है। जनाब उस्मान सुबह शाम कुरान मजीद की तिलावतें किया करते थे और मैंने हदीस मुबारका में सीरत की किताबों में पढ़े हैं हर हफ्ते में यानी 7 दिनों के अंदर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल किया करते थे। पूरा कुरान एक हफ्ते में तिलावत किया करते थे। कुरान से इतनी मोहब्बत थी कि आखिरी वक्त है ख़वारिज हजरत उस्मान पर हमला आवर है, शहीद कर देना चाहते हैं। हजरत उस्मान की तौहीन के ऊपर उतरे हुए हैं। हजरत उस्मान को शहीद करने के लिए नेज़े तलवारें मार रहे हैं, मुक्के घोंसे मार रहे हैं। उस्मान तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, वो आखिरी वक्त है और उस्मान की जुबान पे रब के कुरान की तिलावतें हैं।
زندگی کے آخری الفاظ بھی حضرت عثمان کے اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے گزرے ہیں۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ہر اس انسان کو جس کے دل میں حضرت عثمان کی محبت ہے، میں ہر اس فرد کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، ہر اس مرد اور عورت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر بوڑھے جوان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر عثمان سے محبت ہے پھر قرآن سے بھی محبت کرو، اگر قرآن سے محبت ہے پھر عثمان سے بھی محبت کرو۔ قرآن سے محبت کرنے والا عثمان ہے، اپنی زندگی کے آخری لمحے بھی قرآن کی قرات میں گزارنے والا عثمان ہے، اپنی جھولی میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، جناب عثمان کا مقدس لہو ہے، میں قربان جاؤں آج کوئی قتل ہوتا ہے اس کا خون وزیر آباد کی گلیوں میں بہتا ہے، سڑکوں نالیوں پہ جاتا ہے، عثمان تیری عظمت پہ قربان جاؤں تو شہید ہوتا ہے، تجھے ظالم ظلم کر کے شہید کرتے ہیں، تیرا مقدس لہو اللہ کے قرآن کے اوپر گرتا ہے۔ آج بھی وہ مصحف اس بات کی گواہی دیتا ہے، آج بھی وہ مصحف اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان کے لہو کے مقدس قطرے قرآن کے لفظ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ان کلمات کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُوهَا اللہ کے قرآن کے کلمات کے اوپر حضرت عثمان کے کلمات، ان کے خون کے مقدس قطرات پڑے ہوئے ہیں، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ ہر مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی کی اگر شام ہو آخری کلمات اللہ کے قرآن کے ہو، قرآن سے اس قدر محبت کرے اور جواب دے قرآن کی توہین کرنے والوں کو کہ ہم قرآن سے ایسے محبت کے ساتھ تمہیں جواب دیں گے، قرآن سے محبت کر کے، قرآن کی قرات اور تلاوت سے کر کے ہم تمہیں جواب دیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل کر کے مسلمان جو ہے نا ان کفار کو اس کا جواب دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں سے، ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی، نام ہی ان کا غنی تھا، لقب اللہ تعالیٰ نے غنی عطا، سخاوت کرنے والے۔ اتنی سخاوت کی ہے، اتنی سخاوت کی ہے، قرآن مجید نے، آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو قرآن مجید نے جن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جن لوگوں پر بھی اللہ کے قرآن نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، میں نے اس تناظر کے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ قرآن نے جن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مسلم معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقے کے جتنے بھی افراد ہیں، وہ فقراء ہوں، مساکین ہوں، یتیم ہوں، اور اسی طرح بیوہ عورتیں ہوں، اور مجاہدین ہوں، راہ خدا میں چلنے والے ہوں، مسافر ہوں، کوئی بھی لوگ، رقاب ہوں، گردنیں چھڑانا مقصود ہو، غلاموں کو آزاد کرنا مقصود ہو، قیدیوں کو آزاد کرنا مقصود ہو، مساجد ہوں، مدارس ہوں، رفاع عامہ کی ادارے ہوں، اس دور کے اندر کنویں تھے، سرائیں تھیں، یہ سارے ادارے تھے کہ جن کے اوپر خرچ کرنے کی تعلیمات اللہ کے رسول نے دی ہے، قرآن کی نصوص سے ثابت ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ میں نے غور کر کے دیکھا ہے، ان میں سے کوئی ایسا مقام مجھے نظر نہیں آتا کہ حضرت عثمان نے ان کے اوپر خرچ نہ کیا ہو جن کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کیا ہے۔ ہر اس انسان پہ، ہر اس فرد پہ، ہر اس چیز پہ عثمان کا مال خرچ ہوا ہے جو اللہ کے قرآن کو مطلوب تھا، رسول اللہ کی پیاری زبان سے اسلام کو مطلوب تھا، عثمان کا مال اس کے اوپر خرچ ہوا ہے۔ آئیے حضرت عثمان کی سیرت کو اپنائیں، رائے للہ خرچ کریں۔ اللہ کے پیارے بیر روما دیکھ لیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا جو بیر روما کو خرید کر وقف کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اللہ کے حبیب کے اس فرمان پر حضرت عثمان نے بیر روما کو خرید کر وقف کیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جیش عشرہ کے حوالہ سے فرمایا تھا اس میں جو خرچ کرتا ہے جنت ملے گی۔ حضرت عثمان بار بار جیش عشرہ کے اندر، یہ جنگ تبوک کے معاملے کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کو دیکھ لیں اور اسی طرح بیت اللہ کو دیکھ لیں، بار بار حضرت عثمان کا مال مسجد نبوی کے اوپر خرچ ہوا ہے، بیت اللہ کے اوپر خرچ ہوا ہے، روزے داروں کے روزے افطاری کرنے کے اوپر حضرت عثمان کا مال خرچ ہوا ہے۔ اور میں نے تاریخ اسلام میں یہ بھی پڑھا ہے حضرت عثمان وہ پہلے فرد ہیں کہ جن کے مال سے بیت اللہ کے اندر روزے داروں کے روزے افطار کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے جس بندے نے روزے افطار کروانے کا اہتمام
اہتمام کیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب سے پہلے دسترخوان بیت اللہ کے اندر حضرت عثمان نے لگائے روزے داروں کی افطاری کے لیے۔ مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے دسترخوان جناب حضرت عثمان نے لگائے۔ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، 14 صدیوں کے بعد بھی آج حجاج کرام جاتے ہیں، معتمرین جاتے ہیں، انہیں مسجد نبوی کے اندر بھی بچھے ہوئے دسترخوان نظر آتے ہیں، بیت اللہ کے اندر روزے داروں کی افطاری کے لیے دسترخوان نظر آتے ہیں۔ یہ سخاوت اور صدقہ جاریہ ہے جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کام کا آغاز کیا، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ روزے داروں کی افطاریوں کا اہتمام کیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام کی، بیت اللہ کی کئی بار توسیع کی ہے، مسجد نبوی کی کئی بار توسیع کی ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے۔ بڑی خوبیاں، بڑے خصائص ہیں جو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنا کر آپ کو بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں رسول اللہ کی مجلس میں موجود تھا، اللہ کے پیارے حبیب یہ ایک بات پلے باندھ لیں، اللہ کے فضل کرم سے جتنے بھی رافضی ہیں، رافضیوں کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ ایک حدیث مبارکہ کافی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور کا فرمان مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ کی مجلس میں موجود تھا، اللہ کے پیارے نبی فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، یہ چیز بھی فتنہ ہے، یہ چیز بھی فتنہ ہے، فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ فتنوں کا جب دور ہوگا تو ایسا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فتنوں کا جب تذکرہ کر رہے تھے، اسی دوران ایک بندے کو دیکھا جو گزرتا جا رہا تھا، اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ جو بندہ جا رہا ہے نا فتنوں کے دور کے اندر وہ بندہ حق کے اوپر ہوگا۔ مرہ بن قاب کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا تاکہ جا کے میں دیکھوں یہ بندہ کون ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو بندہ چادر اوڑھ کے جا رہا ہے، جس نے اپنے اوپر چادر لے رکھی ہے، یہ بندہ فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا۔ میں دوڑ کے گیا، جا کر دیکھا، چادر کو چہرے سے ہٹایا تو وہ جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو ایسے رسول اللہ کی طرف موڑا، پھر کر میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی کیا یہ بندہ فتنوں کے دور کے اندر حق پر ہوگا؟ رسول کائنات نے فرمایا نام، ہاں ہاں یہ وہ بندہ ہے، جب فتنے پیدا ہوں گے، فسادات ہوں گے، اس دور کے اندر یہ بندہ حق کے اوپر ہوگا۔ ہم کہیں گے اور کہتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، اللہ کے پیارے نبی نے فتنوں کے دور کے اندر خارجیوں نے فتنے پیدا کیے، مدینہ کی سرزمین کو فتنوں سے بھر دیا ہے۔ مسلم امہ کے بہت بڑے جناب محسن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی سے روک دیا ہے۔ وہی عثمان جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہے، تعمیر میں حصے لیے ہیں، مسجد نبوی کے پر مال خرچ کیا ہے، اسی عثمان کو مسجد نبوی سے روک دیا گیا ہے۔ عثمان رک گیا ہے، امت میں فتنہ نہیں چاہتا، تنازع نہیں چاہتا، مدینے کو فتنے سے لڑائی سے بھرنا نہیں چاہتا۔ عثمان کہتے ہیں میں مسجد میں نہیں آؤں گا، گھر میں نماز پڑھ لوں گا۔ گھر میں رکے ہوئے ہیں، گھر کو محصور کر دیا گیا ہے۔ ہاں وہی بیر روما جس کے لیے مسلمان ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے، ہاں عثمان نے اپنا مال خرچ کر کے اس کنویں کو خرید کے امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہاں جو چاہے یہاں سے پانی پیے، عثمان نے امت مسلمہ کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے۔ ہاں ان خارجیوں نے وہاں پہ بھی سبائیوں نے پابندی لگا دی ہے، عثمان کو اس کنویں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ عثمان گھر میں قید ہے اور اس کنویں سے پانی بھی نہیں مل رہا، لیکن عثمان کو آ کر کہنے والے کہتے ہیں آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان کے خلاف جہاد کریں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں مدینے کو فتنوں سے نہیں بھرنا چاہتا، فساد سے نہیں بھرنا چاہتا۔ آخر وہی عثمان ہے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتہ چلا تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ قتل اس کو کیا جاتا ہے جس نے کسی کو قتل کیا ہو۔ عثمان نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، قتل کے بدلے قتل اسلام نے رکھا ہے۔ عثمان نے تو کسی کو نہ حق قتل نہیں کیا، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا،
پھر عثمان کہتے ہیں اسلام نے اس آدمی کو قتل کے بارے میں کہا ہے کہ جو شادی شدہ اور زنا کا ارتکاب کرے۔ عثمان تو وہ ہے جب دور جہلیت تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، عثمان نے تو اس دور میں بھی کبھی زنا نہیں کیا ہے۔ عثمان تو حیا والا ہے، شرموں والا ہے، پھر تم کیوں عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں عثمان ہمیں تیری پاک دامنی کی بھی ساری باتیں علم ہے، تو بڑا پاک دامن ہے، زناکاری بدکاری کے قریب نہیں پھٹکا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں پھر تیسری وجہ جس وجہ سے اسلام نے قتل کو حلال اور جائز قرار دیا ہے وہ ارتداد ہے، مرتد ہونا ہے۔ میں نے اسلام کے قبول کرنے کے بعد آج تلک کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں، یہ خارجی سبائی کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ خلافت کو چھوڑ دیں، خلافت کو چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں، عثمان کو رسول اللہ کے فرامین پہ کتنا ایمان تھا، کتنا یقین تھا، کتنا ان پر عمل تھا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان حضرت عثمان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سن لو، پھر مجھے میرے رسول نے یہ وصیت کی تھی، میرے آقا نے یہ مجھے حکم دیا تھا، عثمان تجھے ایک قمیص پہنائی جائے گی، یہ خلافت کا خلہ، یہ خلافت کی قمیض ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے فرمایا تھا تجھے ایک قمیص پہنائی جائے گی، لوگ تجھ سے خارجی تجھ سے اتروانا چاہیں گے، عثمان تم نے وہ قمیض نہیں اتارنی۔ اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان کے اوپر حضرت عثمان کہتے ہیں جان قربان کر دوں گا، اللہ کے پیارے حبیب سے کیا ہوا وعدہ اس کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ ہے رسول اللہ کے فرمان کے اوپر عثمان نے جان قربان کر دی، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان سے دغا نہیں کیا، دھوکہ نہیں کیا، بے وفائی نہیں کی ہے۔ آج امت کو بھی یہ پیغام ہے جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی کے فرامین کو پشے پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ عثمان نے رسول اللہ کے ایک فرمان کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ آج ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو سینے سے نہیں لگاتے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینوں سے لگا دے، اس کے مد مقابل جو کچھ آتا ہے قربان کرنا پڑے قربان کر دے۔ یہ جناب عثمان ہے، ان کی سخاوت بھی بڑی کمال ہے، ان کے اعزاز بھی بڑے کمال ہے۔ جب روئے زمین سے جاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی خواب میں یہ فرما جاتے ہیں کہ عثمان آج روزہ آپ نے ہمارے ساتھ ہی افطار کرنا ہے، ہم منتظر ہیں جنت میں تیرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اعزاز بڑے خوبیاں ہیں۔ 18 ذوالحجہ کو، بعض روایات میں 12 ذوالحجہ کو، 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ جنت البقیع کے کنارے کے اوپر آپ کو دفن کیا جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت البقیع میں مدفون ہو جاتے ہیں، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جاتے ہیں۔ حضرت عثمان سے محبت، حضرت عثمان سے پیار ہمارے دلوں کا، ہمارے ایمان کا ہمارے دلوں میں ایک حصہ ہے، اس کو کوئی روئے زمین کی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ہم انشاءاللہ حضرت عثمان سے محبت کرتے رہیں گے، محبت سے ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور آنے والی نسلوں میں ان کے دلوں کے اندر جناب حضرت عثمان کی محبتوں کو کنورٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پاک باز ہستیوں کی محبتیں عطا فرمائے جن کی محبتیں میرے رب کو مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ محبتیں اور پیار کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور روز قیامت جب اللہ کے دربار میں حاضری ہو، اللہ کے یہ جو محبوب لوگ تھے جن کے لیے آج ہماری محبتیں ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔